السلام علیکم ویورز، ویلکم کرتی ہوں میں آپ کو آج کی اس انٹرسٹنگ اور نیو ایپیسوڈ میں۔ زرشے کا ضبط ٹوٹا تھا شنوال کی حد درجہ بے باکی پر وہ سہم کر رونے لگی تھی۔ شنوال جو اس کی سانسوں کو خود میں مد غم کرتا جا رہا تھا، مسلسل ہچکیوں کی آواز پر سر اٹھا کر زرشے کو دیکھنے لگا، جس کا پورا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ وہ جھٹکے سے زرشے سے دور ہوتا اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ زرشے کا بکھرا حلیہ روئی آنکھیں اسے پاگل کر دینے کو کافی تھی۔ یہ اس کی منزل نہیں تھی۔ اگر آج وہ یہ قدم اٹھا لیتا تو شاید ہی کبھی زرشے کا اعتبار جیت پاتا۔ زرشے، میری بات سنو۔ میں شنوال خود کو کمپوز کرتے اس کے قریب آیا اور دھیمے لہجے میں مخاطب ہو کر بولنے کی کوشش کی، پر زرشے کا خوف سے برا حال تھا۔ وہ سہمی چڑیا کی مانند اپنے دونوں گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹے کپکپا رہی تھی۔ شنوال نے بعد میں بات کرنے کا سوچا اور روم سے نکلتا چلا گیا۔ زرشے اس کے جاتے اپنی بے قدری پر پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ وہ جانتی تھی شنوال خان لمحوں کی گرفت میں اس پر اپنا حق جتا رہا تھا۔ یہ پیش قدمی بھی زرشے کو شنوال خان کی کسی چال کا حصہ لگ رہی تھی۔ بابا! زرشے کے منہ سے سسکی آزاد ہوئی۔ وہ چلتی ہوئی آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی۔ جہاں نظر آتا عکس اسے اندھیروں میں دھکیل گیا۔ سرخ انگارہ ہوتے بھیگے لب، گردن پر سرخ نشانات، گالوں کی سرخی، بکھرا حال شنوال خان کی شدتوں کے گواہ تھے۔ وہ شخص ساحر تھا، اپنی ذات میں الجھانے کے ہنر سے بخوبی واقف تھا۔ یہی شاید زرشے کی بھول تھی۔ شنوال سے بدظن ہونا اسے آگے نہیں اذیتوں میں مبتلا کرنے والا تھا۔ محافظ کو لٹیرا سمجھتی، وہ سب کھونے والی تھی۔ شاید اس کے حصے میں خسارے ہی لکھے تھے۔ نے جب سے اپنی ماں کو کھویا تھا، وہ دنیا کے لیے ایک درندہ بن گیا تھا۔ اس کے دل میں کسی کے لیے رحم باقی نہ تھا۔ آئے دن اس کی انا کے فیصلوں میں کوئی معصوم سزا بھگتتا اور وہ محض تماشائی تھا۔ شنوال خان اور خان حویلی کے لوگوں سے اس کا بیر اب ایک نئی بساط پر پلٹنے والا تھا۔ اس بار یہ بازی کس کس کو داؤں پر لگانے والی تھی، کون جانے۔ وقت کی بے رحم تھپیڑوں میں جو آنے والے تھے، اپنی زندگی کی چند لمحوں کی خوشیوں کو بھی محروم ہونے والے تھے۔ نینا کو سینے سے لگائے ساون اس کے گھنے بالوں میں انگلیاں چلاتے اسے پرسکون کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ آج وہ ایک بار پھر ٹوٹ کر بکھری تھی۔ ظلم و بربریت کی انتہا تھی کہ ایک معصوم عورت اس کی بھیڑ چڑھی، جس کی کوئی غلطی نہ تھی سوائے اس کے۔ اس نے محبت کی اور وہی محبت اسے کھا گئی۔ سانول بابا نے بہت غلط کیا، بہت۔ کلہم بھا اور ان کی ماما کا کیا قصور تھا؟ کیوں ہوا یہ سب؟ کیا ان کے دل میں ذرا خوف خدا نہ آیا؟ نینا اپنی سوجی سرخ آنکھوں کو سانول کے چہرے پر گاڑے اس سے جواب مانگ رہی تھی۔ نینا، زندگی میں جن لوگوں پر ہم اندھا اعتماد کرتے ہیں، وہی ہمارے ساتھ کھیل جاتے ہیں۔ مطابق روگ انسان کو کھا جاتا ہے۔ ادا سائیں کے وقتی بہلاوے نے جب سب کچھ تباہ کر دیا، جس میں دو معصوم زندگیوں نے سب کچھ کھو دیا۔ کلہم کی محرومیوں کا ازالہ شاید کوئی نہ کر سکے، مگر ہم ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں۔ سانول اسے نرمی سے سمجھاتے ہوئے بولا۔ نینا اس کی شرٹ مٹھیوں میں جکڑے اپنا غم غلط کرنے میں مصروف تھی۔ زندگی کا تلخ حقیقتیں انسان کو کافی بار یہ باور کراتی ہیں کہ محبت کے نام لڑنے والوں کی تعداد میں سب سے زیادہ بے قدری جس کی ہوتی ہے، وہ عورت ہے۔ مرد تو لباس کی طرح عورت بدلتا ہے اور پھر پاکیزہ کہلاتا ہے۔ نینا اس کے سینے سے لگی کوئی چھوٹی بچی لگ رہی تھی۔ سانول سا اپنے بازو میں بکھری اپنی متاع حیات کو دیکھ رہا تھا، جس کا ہر روپ سانول خان کو دیوانہ کرتا، اسے بے خود ہونے پر اکساتا تھا۔ سانول نینا کے سر پر تھوڑی ٹکائے ہوئے مختلف سوچوں میں گم تھا۔ اپنی آتی جاتی سانسوں کی شنوال خان کی سانسوں سے الجھا چکی تھی، اور شنوال خان نے بھی اسے دلفریب کھیل کو اپنی سانسوں کی روانی سے بے قرار رکھا تھا۔ با سائیں کہاں گم ہو گئے ہیں؟ سانول کی آواز سنتے ہی وہ ہوش میں آیا اور گہرا سانس بھرتے کچھ ضروری ہدایات دیتے نینا کو واپسی حویلی چھوڑنے کا حکم دیا۔ با سائیں، یہ ظلم نہ کریں، ابھی تو میری بیگم سے صلاح بھی نہیں ہوئی ہے۔ آپ ہیں کہ ظلم سماج بنے اسے دور کر رہے ہیں۔ سانول تو اس کی بات سنے بدک کر نینا کو اپنے اثار میں قید کر گیا، جیسے ابھی شنوال اسے لے جائے گا۔ اس کی حد درجہ بے باکی پر سر تا پیر سرخ پڑتی اس کے سینے میں منہ چھپا گئی۔
چھوٹے بات کو سمجھو، نینا گڑیا کا تمہارے ساتھ رہنا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ مت بھولو، ابھی ہم اصل مجرم تک رسائی نہیں حاصل کر پائے ہیں۔ اس سے پہلے نینا کو میں کسی امتحان میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ آگے تم خود سمجھدار ہو۔ شنوال نے اسے طریقے سے سمجھاتے اپنی بات مکمل کی اور کال کٹ کر دی۔ کیا ہوا سانول، آپ اداس کیوں ہیں؟ نینا نے سانول کی آنکھوں میں اترتی